أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ دوستو آج تھوڑا سا بایو ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کریں گے۔ بایو ٹیکنالوجی کیا ہے؟ یہ ایک سبجیکٹ ہے which is the technology which is based upon biology, that is called as biotechnology، یعنی وہ ٹیکنالوجی جس کی بنیاد بیالوجی پر ہے اسے بایو ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ اور بیالوجی کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹڈی آف دا لیونگ تھنگز از نون ایز بیالوجی۔ تو ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بایو ٹیکنالوجی وہ نالج ہے، وہ سبجیکٹ ہے، وہ سائنس ہے جس میں ہم لیونگ آرگنیزمز کو یوز کرتے ہیں اور کچھ ایسی چیزوں کو یوز کرتے ہیں جو لیونگ سسٹمز ہوتے ہیں۔ سو وی یوز لیونگ آرگنیزمز اینڈ وی یوز لیونگ سسٹمز ٹو ڈیولپ سم پروڈکٹس، تاکہ ہم کچھ ایسی پروڈکٹ ڈیولپ کر سکیں، اینڈ ٹو ڈیولپ سم ٹیکنالوجیز، کہ ہم کچھ ایسی ٹیکنالوجیز ڈیولپ کر سکیں which are very useful for human life, for planet earth، جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہیں انسانی زندگی کے لیے اور پورے کرۂ ارض کے لیے۔ سو بڑے آسان لفظوں میں بات کرنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ کہ بایو ٹیکنالوجی وہ علم ہے جس میں ہم کچھ ایسے جانداروں کو استعمال کرتے ہیں، بیکٹیریا کو یوز کر سکتے ہیں، وائرسز کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ اوریجنلی تو وائرسز نان لیونگ ہیں، لیکن جب یہ کسی سیل کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ لیونگ ہوتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ الگ ایک ٹاپک ہے، وہ بھی بات ہوگی۔ تو ہم اس میں یہ بات کریں کہ بایو ٹیکنالوجی وہ نالج ہے جس میں ہم کچھ لیونگ آرگنیزمز کو یوز کرتے ہیں، یعنی جانداروں کو یوز کرتے ہیں، اور کوئی لیونگ سسٹم یوز کرتے ہیں۔ ان جانداروں کے اندر جو کچھ لیونگ سسٹم اللہ پاک نے رکھے ہوئے ہیں ان کو یوز کرتے ہیں۔ کیوں یوز کرتے ہیں؟ تاکہ ہم بنا سکیں کچھ ایسی ٹیکنالوجیز، تاکہ ہم بنا سکیں کچھ ایسی پروڈکٹس جو کہ فائدہ مند ہوں انسانیت کے لیے اور اس پوری زمین پر موجود سارے نظام کے لیے۔ یہ ہے بایو ٹیکنالوجی۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جب انسان نے یہ کام کرنا شروع کر دیا اور وہ ٹیکنالوجیز یوز کرنا شروع کر دی اور وہ لیونگ سسٹم، جاندار آرگنیزمز، بیکٹیریا کو پکڑ کے اور اس کو یوز کرنا شروع کر دیا، اور اس بایو ٹیکنالوجی کی ایک برانچ ہے جینیٹک انجینئرنگ، جس میں کرتے کیا ہے کہ اس بیکٹیریا کے اندر جو جینیٹک میک اپ ہے اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی تبدیلی لاتے ہیں۔ انسان سائنسدان لیبارٹریوں کے اندر اپنی ان ٹیکنالوجیز کی مدد سے اس کا جینیٹک میک اپ جو قدرت نے اس بیکٹیریا کو دیا ہوا ہے اس کو چینج کرتے ہیں، یا اس وائرس کو جو جینیٹک میک اپ قدرت نے دیا ہوا ہے اس کو یہ سائنسدان تبدیلی کر کے یا اس کے اندر کوئی نئی چیز ڈال کے تجربے کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ لیبارٹری میں جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنیزمز تیار کیے جا رہے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں۔ جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنیزم سے مراد بڑے آسان لفظوں میں یہی ہے کہ ایسے جاندار جو نیچرلی تو اور ہیں، لیکن انسان نے اپنے ہاتھوں سے لیبارٹری میں ان کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے، تو اس کا نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے۔ اور فائدہ یہ ہے کہ ان کے جینیٹک میٹیریل میں کچھ ایسی تبدیلی کی جائے کہ اگر وہ جراثیم پہلے نقصان دہ ہے، بیماری کر رہا ہے، تو اسے ایسا بنا دیا جائے یا اس سے کوئی ایسی پروڈکٹ بنا دی جائے جو کہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو۔ مثلا ویکسین جو بنتی ہے وہ اسی طرح بنتی ہے۔ ویکسین میں کچھ اور بھی پروسیسز انوالو ہیں۔ ایک سلسلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا تھوڑا سا اس کے اندر تبدیلی لائی جاتی ہے اور ویکسین تیار کی جاتی ہے وائرس کے خلاف یا بیکٹیریا کے خلاف۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے
کہ جینیٹک میٹیریل جو بیکٹیریا کا ہے یا وائرس کا ہے اس کے ساتھ کچھ ایسی دوائی ایڈ کر دیتے ہیں یا کوئی ایسا جین ایڈ کر دیتے ہیں جو کہ جین باڈی میں انسانوں کے یا جانوروں کے اندر جا کے شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اس کو فائدہ دیتا ہے. میں بڑے آسان لفظوں میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اچھا یہ تو بڑا فائدہ مند ہے، لیکن اس کا الٹ بھی ہے، وائس ورسا بھی ہے کہ اس وائرس کے جینیٹک میٹیریل کے ساتھ یا جس کو ڈی این اے کہتے ہیں یا آر این اے بھی کہتے ہیں، اور بیکٹیریا کے جینیٹک میٹیریل ڈی این اے کے ساتھ کوئی ایسی مہلک چیز لگا دی جائے جو انسانیت کے لیے اور اسکورائرز کے لیے بڑا ہی نقصان دہ ہو. آج کل بات ہو رہی ہے کہ جی کوئی ایسی سنتھیٹک چیز لیبارٹری میں تیار کی گئی ہے جس کا آج کل بڑا شور مچا ہوا ہے، تو وہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزمز اس طرح تیار کر کے ان کو بطور ہتھیار یوز کیا جاتا ہے. لوگوں کے بڑے خطرناک ایجنڈے ہوتے ہیں، ملکوں کے ساتھ دشمنیاں ہوتی ہیں، تو وہ اس دشمنی کو اس طرح بھی نبھا رہے ہیں اور اس طرح بھی جنگ لڑ رہے ہیں، بطور ہتھیار اس کو استعمال کر رہے ہیں. کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں جی یہ پہلے بیماری خود پیدا کر کے پھر اس کے خلاف خود ہی ایک نئی پروڈکٹ، کوئی نئی دوائی، کوئی نئی ویکسین، اور اس وائرس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کی تشخیص کرنے کے لیے کوئی نئی کٹ بنائی گئی ہے، ایک نیا سسٹم بنایا گیا ہے کہ ہم دیکھیں جی آپ سے تو کنٹرول نہیں ہو رہا، دیکھیں ہم لے کے آئے ہیں یہ کٹ ہے، یہ تشخیص کر لیتی ہے اس وائرس کی، اور یہ ویکسین ہے، یہ اس وائرس کے خلاف بہترین ہے، اور یہ دوائی ہے اور یہ اس وائرس کے خلاف بہترین کام کرے گی. تو یہ ایک بزنس ہے اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ ساری سوچنے والی باتیں. بات ہو رہی ہے بائیو ٹیکنالوجی کی، تو یہ جو سارا کام ہو رہا ہے یہ بائیو ٹیکنالوجی کا نالج یوز کر کے کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو علم دیا ہے وہ انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. اگر انسان اس علم کو غلط استعمال کرنا شروع کرے گا تو یہ خیانت ہے، یہ ایمانداری نہیں ہے، یہ امانت میں خیانت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس لیے ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ دعا جو مانگیں وہ یہ مانگیں، اے اللہ کریم ہمیں ہمارے علم میں اضافہ فرما اور ہمیں علم نافع عطا فرما، وہ علم عطا فرما جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، جو نفع بخش ہو انشاءاللہ العزیز. اچھا اس کے اندر پھر بہت ساری لیبس بنائی گئی ہیں ان جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزمز کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ جو ہم نے نئے آرگنزمز لیبارٹری میں سائنسدانوں نے بنا دیے ہیں، اب ان کا غلط استعمال نہ ہو اس کے لیے قوانین بھی بنائے گئے ہیں. 1974-76 میں بنائے گئے تھے، لیکن اب پتہ نہیں عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہ ایک الگ بحث ہے. اور اس کے لیے پھر ان آرگنزمز پہ کام کرنے کے لیے مختلف بائیو سیفٹی کے لیولز ہیں. بائیو سیفٹی لیول 1، بائیو سیفٹی لیول 2، بائیو سیفٹی لیول 3، بائیو سیفٹی لیول 4، وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ علم عطا فرمائے جو علم نافع ہو. جزاک اللہ خیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.